بلکہ میری حیات کا ایک ایک لمحہ ہزار صدیوں پر بھاری ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے پہلے میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کی جو متصل ہے، یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین، 3 صدیاں ہیں۔ قرنی، میری صدی۔ اب لفظ دیکھیے، قاف رے نون یہ 4، ٹھیک ہے؟ صدیق قاف، عمر رے، عثمان نون، علی یہ قرنی۔ یعنی 4 حروف ہیں، صدیق قاف، عمر رے، عثمان کا نون، علی کی یہ، قرنی، یہ تو ہوگی میری صدی۔ ٹھیک ہے؟ اب میں اس سے یعنی آگے بھی کچھ عرض کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، ذہن ہوتے ہیں، لیکن وہ غلطی پر ہیں۔ سیدنا امام حسن 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے اپنے والد گرامی کے بعد، تو ایک لمحہ بھی اگر صدر کرسی صدارت پر بیٹھے تو وہ صدر کہلاتا ہے۔ تو وہ 6 مہینے بیٹھے، اس لیے اس حساب سے وہ یہ خلیفے بھی 5 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خلافت راشدہ بھی یہ امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن بھی اس میں شامل ہے۔ اگر عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے ہو کر خلفاء میں شامل ہو سکتے ہیں تو حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ۔ تو آپ یوں کہیے قرنی کے حساب سے کہ جو نقطہ عروج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، وہ امام حسن مجتبی کے جو 6 مہینے ہیں وہ اس کے آخری تکمیلی لمحات ہیں جو اس میں داخل ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میری فلبدی باتیں ہوتی ہیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ سورج طلوع ہوتا ہے، نصف النہار پر پہنچتا ہے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، وہ مراحل طے کرتا ہے، دلوک بھی آتا ہے، پھر جب غروب ہوتا ہے اس کے بعد بھی شفق تو رہتی ہے نا۔ آپ دیکھیے شفق کا عرصہ کتنا ہوتا ہے۔ شفق میں یعنی آپ آدھا گھنٹہ تقریباً آپ روشنی رہتی ہے، چل پھر سکتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، روشنی بدستور قائم رہتی ہے، سورج غروب ہو بھی جائے تو، ٹھیک ہے نا؟ ہے جی؟ تو غروب ہو بھی جائے سورج، اگرچہ غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں، یہ درست ہے، کیونکہ سورج غروب نہیں ہوتا، نظر سے اوجل ہوتا ہے۔ یہ تو آج کے اس جدید سائنس میں یہ طے کیا ہے۔ اچھا، تو سورج جو غروب ہو جائے، نظر سے اوجل ہو جائے، تو کوئی بے وقوف آدمی یہ کہے گا کہ یہ اب دنیا سے ختم ہو گیا،
اس کا وجود ختم ہو گیا۔ جب وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے تو وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کسی سے کہا ہوا ہے کہ آئیے اب ڈوب گیا، یہ کل نہیں نکلے گا، تو اس جہاں اب سورج غروب ہے ہمارے سامنے، لیکن جہاں موجود ہے ان سے آپ فون کر کے پوچھیں کہ سورج طلوع ہے کہ نہیں۔ آج تو جدید دور ہے، امریکہ میں آپ فون کریں سورج طلوع ہے۔ یعنی آپ لوگ فون پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ابھی آپ فون ملائیں تو امریکہ کہ ایک غیر معتبر آدمی بھی کہہ دے اگر کہ سورج موجود ہے تو آپ مان جائیں گے، اور سب مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ احمق ہے۔ تو اللہ نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے فرمایا کہ جن کو جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ تو آپ ان کے حیات پر بحث کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں زندہ ہیں، تو کیسے زندہ ہیں؟ زندہ تو کھاتا پیتا ہے، سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سورج زندہ ہے، سورج موجود ہے، سورج کی موجودگی کی دلیل یہ ہے کہ تابانی ہو، آپ دیکھ رہے ہو، وہ چمک رہا ہو، ذوفشانی کر رہا ہو، یہ سب کچھ کر رہا ہو تو سورج کے وجود پر آپ دلیل دے سکتے ہیں۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اب بھی امریکہ میں وہ موجود ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں، ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں رات ہے اور دوسری نظر اٹھائیں تو وہ امریکہ میں دیکھیں کہ سورج موجود ہے۔ ایسا آدمی کوئی نہیں ہے، فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بیک وقت دو منظر نہیں کوئی دیکھنے والا، اتنی طاقت اس میں نہیں ہے اس دور میں کہ جو غروب کی کیفیت اندھیرے کو بھی پاکستان میں دیکھے اور امریکہ میں سورج کی تابانی کو بھی دیکھے۔ آپ فون کریں گے لیکن اطلاع ملے گی تو آپ یقین کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ آپ کو یقین ہے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے، آپ کا ایمان ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص حضور سید عالم کا کلمہ نہ پڑھے، بارڈر پر شہید ہو جائے، وہ شہید ہوگا؟ بولے۔ ثابت ہوا کہ جس ذات کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا شہادت کا، وہ اگر کلمہ پڑھ کر بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے، جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، تو وہ زندہ ہے۔ بلکہ گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یہ تک لفظ آئے۔ تو جس کی بدولت اس کو حیات عطا ہو رہی ہے۔ آپ یہ سنی شیعہ وہابی اس مسلک کو یہ آپ ذرا ہٹا دیں، یہ پردے ہٹا دیں۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، خدا را انصاف کریں، انصاف کریں۔ ٹھیک ہے اکثریت سنیوں کی بیٹھی ہے، لیکن اس کو شیعہ بھی سنیں، وہابی بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، غیر مقلد بھی سنیں، سب لوگ سنیں اور کہیں اور سوچیں اور فیصلہ کریں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، گریبان کھولیں کہ جس کے صدقے میں مرتبہ شہادت اسے مل رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے کے طفیل مل رہا ہے۔ پھر میں ایک جملہ دہرا دوں کہ شہید